السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں وہ ہونے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی انہونی ہونے والی ہے۔ ایک طرف مریم نواز شریف نے ڈانگ اٹھا کر گمانی شروع کر دیا اور ایسے طریقے سے گمانی شروع کی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور دوسری طرف تحریک انصاف سے لے کر ایوان انصاف تک بھی ڈانگ سوٹے چل گئے ہیں، اور پھر تیسری طرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کی گرفتاری کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ اور چوتھی طرف عمران خان کی کل اسلام آباد کی 2 عدالتوں میں پیشیاں ہیں۔ ستاروں کا علم ان کی ان پیشیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری سے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جن کی عمر تقریباً اس وقت 80 سال ہے اور یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ریٹائرمنٹ تو ان کی بہت طویل عرصہ ہو چکی، لیکن ان کا شمار ان افراد میں کیا جاتا ہے جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، یعنی کہ جو تمام جو ٹی وی چینلز تھے اور دیگر ادارے تھے جو نشریاتی ادارے تھے، ان میں جو دفاعی تجزیہ کار آیا کرتے تھے اور ان کی ایک فہرست جو ہے اس زمانے میں ISPR کی طرف سے آئی تھی کہ جی یہ لوگ مجاز ہیں، ان میں جنرل امجد شعیب کا بھی نام تھا، اور یعنی کہ جو پروجیکٹ عمران خان کو پروموٹ کرنے والوں میں بلکہ لکھا تو ان کے نام کے آگے دفاعی تجزیہ نگار ہوتا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ تحریک انصاف کی نمائندگی کیا کرتے تھے، اور یہ بھی اور جو دیگر دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے، اور بڑا ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ زور تھا، طاقت تھی، لیکن آج صبح پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کی جو وجہ معلوم ہوئی ہے وہ تھانہ رمنا میں درج کی جانے والی ایک FIR ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ دفاعی تجزیہ نگاری کرتے کرتے پھر انہوں نے YouTube پر اپنا چینل کھول لیا، اور اپنے چینل میں پھر انہوں نے جو دل کیا وہ بیٹھ کے کہا، پھر وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا اور مالکوں نے کیا بھی دیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس پروجیکٹ سے، لیکن یہ اپنی پرانے سوئنگ کے ساتھ ہی چلی جا رہے تھے، اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ پھر یہ وہی کرتے ہیں، اور انہوں نے اب بھی وہی کیا جو عمران خان صاحب نے شہباز گل سے کلوایا تھا پاک فوج کے بارے میں، وہی بات انہوں نے کہی اوورال سرکاری ملازمین کے بارے میں، جس میں سرکاری ملازمین میں فوجی بھی آتے ہیں، سویلین بھی آتے ہیں، بیوروکریسی بھی آتی ہے، تمام لوگ آتے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے جو کچھ کہا تھا جس پر FIR درج ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی تمام سرکاری ملازمین کو چاہیے اور افسران کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں تاکہ حکومت کو پتہ چل سکے کہ جناب عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی، اور پھر ایک مجسٹریٹ صاحب کی مدعیت میں ان کے خلاف شہریوں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی گرفتاری یہ بھی بہت ایک حیران کن واقعہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایسا غالباً نہیں ہوا، کوئی شاید ایک وہ ہوا بھی تو کوئی فوج کے انٹرنل کو معاملہ ہوا تو ہوا ہو، ایسے اس طرح کا سویلین میں کبھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن یہ ان کی گرفتاری جو ہے یہ بہت ساری سمتوں کو اشارہ کرتی ہے، جن میں سب سے اہم سمت یہ ہے کہ جو کوئی بھی ریاست کے مفاد کے خلاف چلے گا، ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا، ریاست کے اوپر بات کرے گا، تو پھر اس کا تعلق کسی سے بھی ہو اس کو معافی نہیں دی جائے گی اور وہ قانون کے دائرے میں اس کو لایا جائے گا۔ یہ بیسیکلی ان کی گرفتاری ایک علامت ہے باقی ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کہ ان کی طرح جو ہے وہ اپنے معاملات کی طرف چل رہے ہیں۔ اب یا تو بندہ پھر بھاگ جائے باہر، جس طرح ملک سے وہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب فرار ہو گئے ہیں اور باہر بیٹھ کے جنہوں نے پاک فوج کی اور سارے سسٹم کی وہ انڈیا والوں کے ساتھ مل کر ایسی تیسی کرتے ہیں، تو وہ پھر یہاں پر تو پھر رہ کے اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا کلیئر میسیج ہے، اور یہ بھی کلیئر میسیج ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جن لوگوں کے پر جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں پرانی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ ایک میسیج ہے کہ اب کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بہرحال گرفتار ہونا اس طرح کسی شخص کا ہم تو اس کو مناسب نہیں سمجھتے، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اب بندہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہو، 80 سال بندے کی عمر ہو، تو بندے کو یہ بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یار میں بات کیا کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو، چونکہ ہم پروفیشنل صحافی ہیں، میں نے اب 30 سال عملی طور پہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے فیلڈ کے اندر، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی خبر ایسی ہوتی ہے، کون سی بات ایسی ہوتی ہے
اگر وہ درست بھی ہے تو ہم نے اس کو ریاست کے مفاد میں نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارے ریاستی مفاد کے خلاف جاتی ہے، یا مفاد کے خلاف نہیں بھی جاتی تو وہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن جنرل صاحب کری جا رہے تھے، میجر عادل راجہ یہ بھی چھوٹے سے بنے ہوئے تھے اپنی طرف سے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یوٹیوب والوں کے چینل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ویسے بھی جنرل صاحب بڑے امیر آدمی ہیں، ہزاروں ایکڑ ان کی زمین ہے، برحال یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ زمین ان کی اتنی ایک سرکاری ملازمت میں سے کیسے بنی، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن ابھی بہرحال ان کو یوٹیوب سے بڑی انکم تھی، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے جو لگتی ہے وہ آن دی ریکارڈ تو نہیں ہوتی چیز، لیکن جو مجھے لگتی ہے، میں اپنی فیلنگ آپ کو بتاتا ہوں، کہ چاہے وہ میجر عادل راجہ ہو، چاہے جنرل امجد شعیب ہو، یہ سب لوگ، یا وہ جو عمران خان صاحب کے حامی والے جو جن کو وہ کہتے ہیں ہمارے والے صافی، حالانکہ جو ہمارے والا ہو گیا پھر وہ صافی تو نہ ہوا۔ کسی کو پسند نہ کرنا، ناپسند کرنا ایک الگ بات ہے، کسی کے حق میں پیغام کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے پارٹی ممبر بن کے اس پارٹی کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا، پارٹی کے لیڈر کی تعریفوں میں پل باندھ دینا، اس کے لانگ مارچز کے کالج میں کالز کو چلانا، پھر ان کے جلسوں میں جا کے تقریریں کرنا، پارٹی لیڈر کے طور پہ پوز کرنا، وہ اور بات ہوتی ہے۔ لیکن ان سب کا ایک جو ہے نا مشترکہ جو مفاد ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فالوئنگ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ادھر سے پھر انکم بڑی ہوتی ہے، تو وہ انکم کا جو لالچ ہے وہ ان سے یہ کچھ کروا رہا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لکیر بھی ہونی چاہیے، اور وہ لکیر یقیناً اب وہ طے کر دی گئی کہ بھائی یہ ریڈ لائن سے کراس نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جنرل صاحب کو بھی، اور ایک ٹی وی چینل کو، اور ایک اینکر عمران ریاض کو، کیونکہ عمران ریاض کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور عمران ریاض نے بھی پھر ان کی بات کو پروموٹ کیا تھا، تو عمران ریاض کو، چینل کو، اور ان کو پیمرا سے بھی نوٹس کیا گیا، یعنی کہ ایک طرف یہ FIR کی کروائی ہے اور دوسری طرف وہ پیمرا کا نوٹس بھی ہے۔ تو یہ اب معاملہ ہے، اور یہ ان کی جو گرفتاری ہے یہ ایک بہت اہم علامت ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، میں نے جو آپ سے عرض کی تھی کہ تحریک انصاف سے ایوان انصاف سے ڈانگ سوٹے چل کے، یہ ڈانگ سوٹے کوئی عملی والا ڈنڈا نہیں ہے، مطلب یہ قانونی یا ڈانگ سوٹے ہم کہہ سکتے ہیں، یا سیاسی ڈانگ سوٹے ہم کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی ڈانگ سوٹا ہوا جی تحریک انصاف کے اندر، اور تحریک انصاف کے اندر سیاسی جو ڈانگ سوٹا ہوا ہے وہ اس کا انکشاف کیا جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں، یا ان کے پاس جو چارج اس وزارت کا عامر میر صاحب پروفیشنل صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب جو ان کو اسد عمر صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور اعظم سواتی صاحب کو الگ الگ جیلوں میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے تھے، اور جب یہ گرفتار ہوئے اور پہلی رات جب پہنچے جیل میں تو انہوں نے ایک دوسرے کو کھڑی کھڑی سنائی، ایک دوسرے کو اپنی گرفتاری کا ذمہ دار قرار دیا، اور ان کو انہوں نے کہا وزیر صاحب نے کہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے کہ وہ جسے گریبان نہ پکڑ لیں اور اٹھ کے ایک دوسرے کو مارنا نہ شروع کر دیں، تو جس کی وجہ سے انہیں مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ اور پھر ان کے بیانات بھی ایسے آئے کہ جی میں تو ملنے گیا تھا، مجھے پکڑ لیا، میں تو CPO آفس جاتا تھا، مجھے پکڑ لیا، کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈانگ سوٹا PTI کے اندر جو گرفتار شدگان ہیں ان کے اندر چل گیا، اور یقیناً وہ اس بات پہ بھی بڑے تپے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ یار ہم تو اندر ہو گئے ہیں، عمران خان بھی، اور عمران خان کا متعین کردہ پرویز الہی جو صدر ہے، سارے باہر بیٹھے موجے لے رہے ہیں، ہم اندر جناب ادھر سے کون کون سے ضلعوں کی جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اوپر سے رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے ہم دور والی جیلیں بھریں گے، اس کے بعد ہم قریب والی جیلیں بھریں گے۔ یہ اپنی پالیسی حکومت کی، اور اس کا ان کو استحقاق بھی ہے۔ یہ ڈانگ سوٹا تحریک انصاف کے اندر چل رہا ہے۔ اچھا، ایوان انصاف میں ڈانگ سوٹا کیسے چل گیا؟ وہ بھی قانونی بات ہے، قانونی ڈانگ سوٹا، کہ جو ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک مذاق ہے نا کہ ایک سروس میٹر کیس چل رہا ہے، اس میں 2 جج صاحبان اٹھ کے چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ کے لیے 100 موٹو نوٹس لے لیں۔ وہ معاملہ سروس میٹر چل رہا ہے، تو بہرحال جنگل کے بادشاہ ہیں، تو وہ انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے 100 موٹو نوٹس بھی لے لیا، 9 رکنی بینچ بن گیا۔ جو بینچ بن گیا تو پھر شور مچ گیا۔ شور اس لیے مچ گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ آڈیو آ گئی تھی، اور وہ تصدیق بھی ہو گئی کہ وہ درست ہے، ان کی اپنی فیملی ٹھکانی جی ہے، یہ ہماری ہے، لیکن یہ 3 مہینے پرانی ہے، 2 مہینے پرانی ہے، لیکن ایک لنک اسٹیبلش ہو گیا۔ اسی کیس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، CCPO کی ریسٹوریشن کے کیسز کے بارے میں، اسی کو پھر انہوں نے آڈیو لیک ہونے کے باوجود 2 دن بعد انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے اس کا حکم بھی جاری کر دیا۔ تو اس پر بہت سارے اعتراضات ہوئے۔ پاکستان بار کونسل نے اعتراض کیا، جو چاروں صوبوں کی بار کونسلز تھی انہوں نے اعتراض کیا، حکومت نے اعتراض کیا، PDM کی پارٹیوں نے اعتراض کیا، تو ان کی پوزیشن بڑی مشکوک ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں، جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق محمود، وہ بینچ میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ تو انگلیاں اٹھائی جاتی بہت ساری، اور پھر لیکن وہ کہتے ہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، دونوں جج صاحبان جو تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، انہوں نے بینچ چھوڑنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ نہیں اٹھے بینچ سے۔
آج کے لیے سماعت ملتوی صبح 11 بجے ہونی تھی، لیکن وہ معاملات لٹکتا 1:30-2 بجے تک چلا گیا، کیونکہ جج صاحبان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں قانونی ڈانگ سوٹا چل پڑا تھا کہ بھئی یہ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے کیا ہوگا، اور ایک آف دی ریکارڈ اجلاس بھی ہوتا رہا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ پھر بالآخر اس کا وہ اسے کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو بینچ تھا 9 رکنی جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تشکیل دیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور 4 جو جج صاحبان ہیں وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے، جس میں وہ دونوں جج جو متنازع تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو 2 جج اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی علیحدہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس صاحب نے اسی بینچ میں سے 4 بندے نکل جانے کے باوجود وہ جو 5 رکنی بینچ تھا اسی کو کنٹینیو کیا، اور کہا کہ جی کل یہی بینچ جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کیس کا۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ ایک بہت اہم انکشاف یہ کر دیا کہ جناب کل جو عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر لکھوایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جب وہ دستخط کروانے کے لیے ان کے پاس لایا گیا تو وہ اس کے اندر آرڈر کچھ اور تھا۔ تو یہ اس پر بہت ساری انگلیاں چیف جسٹس صاحب پر بھی اترنے لگی، چیف جسٹس صاحب کے اوپر پہلے بھی جو سیاسی مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی بینچ فکسنگ ہوتی ہے، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جسٹس جو عمر عطا بندیال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی ہم یہی جو 5 جج ہیں اس کو سن کر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بینچ بنتا ہے تو اس سے پہلے ہی جو کورٹ رپورٹ ہوتے ہیں، جو وکلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 2 جج جو ہیں یہ آئین اور قانون پہ چلیں گے، یہ 3 جج جو ہیں یہ فلاں پارٹی کے جو ہیں وہ حمایت میں چلیں گے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، یہ انصاف کا قتل تو اسی وقت ہو جاتا ہے کہ جب ججز کے بارے میں یہ رائے ڈیولپ ہو جائے کہ یہ جناب فلاں پارٹی کو فیور دیں گے یا فلاں کے خلاف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جج وہی ہوتا ہے جو جب تک فیصلہ نہ دے، اس کا فیصلہ وہ کہتے ہیں جج نہیں بولتے، فیصلے بولتے ہیں۔ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، کسی پارٹی یا کے حق میں یا خلاف یا پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ڈانگ سوٹا اب جو چل پڑا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ایک انہونی کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ وہ کون سی انہونی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ذرا ہم آ جاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جناب آج وہ ڈانگیں پھیری کہ انہوں نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا، ایسے رکھ دیا کہ جی مریم نواز جو ہے وہ پہلے بھی جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس کے اندر بھی وہ بولڈ قسم کی تقریریں انہوں نے کی۔ انہوں نے اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی سے جنرل فیض کے خلاف میڈیا ٹاکس کی، اور انہوں نے کہا ان کے خلاف درخواستیں ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر جو ججز پہ انہوں نے تنقید کی، اور جو 2-3 روز قبل انہوں نے 5 کے ٹولے کو پاکستان کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان 5 میں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس جو 2 تھے جسٹس عاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور جو 2 موجودہ جج تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، ان کو ذمہ دار قرار دیا۔ اور بہت ساری ان کے پاس اس کی وجوہات بھی ہوں گی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ اوپنلی جلسے کے اندر یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن جو ان کی آج کی تقریر تھی جی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اب تمہیں فیض نہیں ملے گا، اب تم بے فیض ہو چکے اور آئندہ بھی تمہیں فیض نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے جو سب سے اہم اور خطرناک بات کی وہ یہ تھی کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن ضرور ہوں گے، لیکن الیکشن اس وقت ہوں گے جب پہلے نواز شریف کو انصاف ملے گا، اس سے ہوئی زیادتیوں کا ازالہ ہوگا، تو اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے جیسے جن القابات سے پاناما بینچ نے نواز شریف کو نوازا تھا، گاڈ فادر اور سچین مافیا، ان کا جی پہلے وہ الفاظ واپس ہوں گے، معافی تلافی ہوگی، اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو عدلیہ پر انہوں نے تنقید کی مزید، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ لینے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو چلتا کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اپنی بیٹی چھپائی ہو اس کو یہ صادق اور امین قرار دے دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب جواب دو پاناما والوں، جواب دو فیض حمید۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج بھی فیض حمید چکوال میں بیٹھا ہے جو نا وہ اپنے تانے بانے بن رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، عمران خان خود چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو ڈھال بناتا ہے، کارکنوں سے گرفتاریاں جو ہے دلواتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے، جبکہ وہ چھپ کے بیٹھا ہے اور وہ گیدڑ جو ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ طنز کیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو اب اپنا انتخابی نشان بلے کے بجائے چوہا رکھ لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر تنقید کی، انہوں نے کہا کہ جس کو تم کہتے ہو کہ وہ گھریلو عورت ہے، وہ ایک فائل پر دستخط کرنے کے لیے 5 کیرٹ کے ہیرے بطور رشوت وصول کرتی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر ووٹ کو عزت ملے گی، ووٹ کو انصاف ملے گا تب الیکشن ہوگا۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی، آج انصاف دے دو
کل الیکشن لے لو. اور پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں باتیں کی انہوں نے کی. پناما بینچ کو انہوں نے بالخصوص ان کا کہ پاکستان چلتے ہوئے پاکستان کو ڈی ریل کیا گیا. 3 دفعہ نواز شریف آیا, اس نے پاکستان کو بنایا, لیکن جب وہ پاکستان بہتری کی طرف جاتا ہے پھر نواز شریف کو نکال کر پھر یہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ منصوبے لے کر آ جاتے ہیں. اور پاکستان کو آج جس حالت میں ہے پاکستان, وہ حالت جو ہے وہ انتہائی قابل رحم ہے. یہ مریم نواز شریف سے وہ کہنا تھا, لیکن مریم نواز شریف نے یہ جو بات کہی کہ الیکشن ضرور ہوگا اور لیکن پہلے نواز شریف سے بھی زیادتی کا ازالہ ہوگا, معافیاں مانگنی پڑیں گی, الفاظ واپس لینے پڑیں گے, اور جو نواز شریف ووٹ کو عزت دینی پڑے گی, ووٹ کو انصاف ملے گا تو تب الیکشن ہوگا. اس کا بہت گہرے مطالب ہیں, اور اس کے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں, کل عمران خان صاحب کی اسلام آباد میں 2 عدالتوں میں پیشی ہیں. ایک ان کا جو توشہ خانہ والا کیس ہے, جو الیکشن کمیشن نے ایڈیشنل سیشن جج کو فوجداری کارروائی کے لیے بھجوایا تھا, اس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے جس کو کافی عرصے سے وہ ٹالتے چلے آ رہے ہیں اپنے ٹانگ کے مبینہ پلستر کی وجہ سے. اور پھر دوسرا ان پہ ان کی ایک ضمانت کا فیصلہ ہونا ہے, جو کہ جج صاحبہ ہیں بینکنگ کورٹ کی خاتون جج ہیں, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا تھا اس ضمانت پر فیصلہ دینے سے. وہاں پر بھی ان کو پیش ہونا ہے. اب یہ صبح ایک نیا بھی ہوگا جی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا کہ انہوں نے کہاں پیش ہونا ہے, کہاں پیش نہیں ہونا, یہ بڑا ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں, لیکن صبح عمران خان صاحب بہرحال خطرے میں ہیں. اچھا, اس کے اندر یہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ ستاروں کے جو علم ہے نا, جس میں عمران خان صاحب بڑا بلیو کرتے ہیں اور وہ نکلتے ہی نہیں. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں گئے تو اس ایک خاص ٹائم پہ وہ گاڑی سے باہر کیوں نہیں نکلے, اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی وجوہات تھیں. تو جناب جو ستاروں کا علم رکھنے والے ماہرین ہیں, عمران خان صاحب کو جو ذائچہ ہے وہ بنا کر انہوں نے بتایا کہ جناب صبح 7 سے 8 بجے تک کے ٹائم عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے, اور پھر کل جناب 2 سے لے کے 3 بجے تک کے ٹائم عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے. سو امکان اسی چیز کا, کیونکہ خان صاحب تو اس کے بغیر باہر ہی نہیں نکلتے نا. تو خان صاحب اگر نکلے بھی تو یا تو وہ 2 سے 3 بجے کے بعد نکلیں گے, تو یا پھر وہ 3 بجے سے پہلے اپنا معاملہ مکا کے واپس روانہ ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے ستارے ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور کیا یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ ان کو کوئی فائدہ یا نقصان دے پاتا یا نہیں دے پاتا. اب ہم آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ ملک میں ایک انہونی ہونے کو ہے. انہونی ہونے کو یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے یہ بتا دیا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہوں گے. ان کا جناب پہلے یہ چیزیں ہوں گی تب الیکشن ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جو پروجیکٹ عمران خان خود ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو جس راستے سے وہ زیادتیاں ہوئی ہیں اسی راستے سے وہ زیادتیاں واپس کی جائیں گی باری باری کر کے. اس وقت یہ باتیں ہمیں پتہ چلی تھی, ہم لوگوں نے آپ تک یہ پہنچائی تھی. تو اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ اگر آج یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ نہیں جی الیکشن فلانی تاریخ کو ہوں گے, تو حکومت کا کوئی ارادہ نہیں الیکشن کرانے کا. پہلے بھی ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ جی صبح الیکشن کروا دے اسلام آباد میں بلدیاتی, تو نہیں ہو سکے تھے, اور جب نہیں ہو سکے گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بن سکی تو نہیں ہو سکے. تو یہاں پر بھی سچویشن ایسی بنے گی کہ پھر وہ انہونی ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس چیز کا خطرہ موجود ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد شاید نہ کیا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.